صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، آپ تمام مومنین مومنات کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ایام کو جو گزر رہے ہیں ان میں جو برکتیں اور رحمتیں تو نے اپنے مومنین بندوں کے لیے رکھی ہیں، ان رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تقوی انسانی زندگی کا وہ اہم جز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مختلف عبادات کا ہدف اس کو بیان کرتا ہے، یعنی اگر کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کوئی بڑی عبادت بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ عبادت اس لیے کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ روزوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا، اور اس کی ریزن جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ان روزوں کو فرض کرنے کی ریزن وہ بتائی ہے کہ ہم اس لیے ان روزوں کو تمہارے اوپر فرض کر رہے ہیں کہ شاید کہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تقوی وہ پروٹیکشن ہے، تقوی وہ حصار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں تمام آفات اور تمام بلائیں جو مختلف قسم کی انسان کے اوپر آ سکتی ہیں ان سے روکنے کے لیے تقوی بہترین پروٹیکشن ہے۔ لہٰذا ہر جمعے کے خطبے میں ضروری ہے کہ مومنین کو اپنے آپ کو انسان تقوی کی نصیحت کرے، اور صرف نصیحت اس لیے نہ ہو کہ یہ اس میں بیان کیا گیا کہ تقوی کی نصیحت کرے، بلکہ اس لیے کہ عملی زندگی میں بھی ہر انسان یہ کوشش کرے کہ وہ تقوی الہی کو پیشہ کرے، اور جو بھی کام وہ کرے اس کی نیت میں تھوڑی سی اگر وہ تبدیلی کر لے تو وہ خود بخود اسے تقوی کی طرف لے جاتی ہے۔ جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 212 یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یوم القیامت واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے زندگانی دنیا بڑی آراستہ کر دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نشانی کہ جنہوں نے انکار کیا۔ بات یہاں پر کفر سے شروع ہوئی ہے، یعنی جن لوگوں نے انکار کیا، یہاں پہ مراد یعنی کہ صرف کافر اس سے مراد ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اس میں ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے فرامین سے انکار کرے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کافر ہے۔ کافر کئی معنی میں قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ایک کافر وہ جو آپ کو معلوم ہے کہ جو مسلمان کے مقابل میں آتا ہے، ایک کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہوئے کافر بن جاتا ہے، یعنی انکار کرنے والا۔ کافر کے لغوی معنی ہیں انکار کرنے والے کے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے وہ آراستہ کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے، کہ جو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی وہ قیامت کے دن ان لوگوں یعنی کافروں سے بہت بلند مقام پر ہوں گے، اور خدا جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ یہ ایک جنرل پکچر قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے کہ عام جو کافر ہوتے ہیں، عام وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوتے، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مل جائے، یا آپ کو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے کی تاریخ پہ آپ کو تھوڑا سا آپ کی اطلاع ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا ان لوگوں کی طرف سے جو انبیاء کا انکار کرتے تھے۔ لہٰذا یہ زمانہ جو کسی بھی خاص انبیاء سے متعلق ہو وہ صرف اس تک محدود نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے اندر جو واقعات ہمیں بیان کیے جاتے ہیں، جو بھی قصے ہمیں بیان کیے جاتے ہیں، وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ عبرت سے مراد جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہم اردو زبان میں اس کو عبرت کا ترجمہ عبرت کر دیتے ہیں۔ عبرت ایک معنی، ایک ہلکا سا مفہوم ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ لفظ ہے عبرت عبرہ سے نکلا ہے، عین بے را بے رے، یعنی
وہ جگہ جہاں سے عبور کرنا ہو، جہاں سے آپ سب کو گزرنا ہے. عبور کرنے والی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ کہ جب ایک دریا بیچ میں آ جاتا ہے اور آپ کے جانے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہوتا سوائے ایک پل کے، اس پل کے بغیر آپ دریا کو کراس نہیں کر سکتے. تو اس دریا کے اوپر جانے والے پل کو عبور گاہ یا مابر کہتے ہیں. مابر یعنی عبور کرنے کی جگہ. تو جب یہ قرآن مجید میں کہا جاتا ہے کہ یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ واقعات آپ کو اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ان سے آپ عبرت حاصل کریں. کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات آپ کے زمانے کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے آئیں گے اور آپ نے انہی میں سے عبور کر کے گزرنا ہے. لہٰذا ان واقعات سے جو ہے آپ سبق حاصل کریں، ان واقعات سے آپ جو ہے اپنے لیے کوئی لیسن لیں زندگی کے لیے، اور دیکھیں کہ ان قوموں کے اوپر جن پہ عذاب آئے کیا وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے ان پہ عذاب آئے یا جن کی وجہ سے ان کے اوپر ترقی یا ان کے اوپر خوشحالی آئی. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے ہمیں بیان فرماتا ہے. یہ مہینہ جس میں ہم گزر رہے ہیں، سفر کا مہینہ، جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سفر کا مہینہ مخصوص ہے کس چیز کے لیے؟ یہ مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام کی اسیری کے ایام کے لحاظ سے. جو ہے یہ زمانہ جو ہے وہ عموماً یاد کیا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ اہل بیت علیہ السلام کے خاندان والوں پہ بہت سخت تھا. اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو، کچھ جسے کہتے ہیں زمان، کچھ خاص اوقاتوں کو جو ایک مخصوص اہمیت دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ان زمانوں کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی زمانہ اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی خاص پیغام نازل کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ شب قدر کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو نازل کیا. یعنی اس رات کی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ اس رات کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. یا ذی الحج کی جو اہمیت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی قربانی کا ذکر کرتا ہے ذی الحج کے مہینے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی، اللہ تعالیٰ کے ایک ولی، اللہ تعالیٰ کے ایک خلیل، اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب دوست نے اپنے بچے کی قربانی کی صورت میں پیش کی. آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو حج انجام دیتے ہیں، اس کے انجام کے اندر جو مناسک ہم انجام دیتے ہیں، اس کے انجام دہی کے اندر یہ سارے کے سارے مناسک کس کے بیان کرنا ہے؟ آپ کے ذہن میں ہے یہ حج کا بانی یا حج کے مناسک کو تعلیم دینے والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جس میں آپ قرآن مجید میں اگر اٹھا کے دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ان کے مناسک جو ہے وہ بیان فرمائے. صلوات بھیجو محمد علیہ. ایک اور صلوات بھیجو. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینہ کو اس لیے امپورٹنٹ یا اس لیے ہمارے لیے جو ہے اہم بنایا کہ اس میں ایک ولی، ایک اللہ کے بندے کی قربانی کا ذکر آتا ہے. اور اس قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو کہا کہ ہر سال تم اس کی یاد مناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شعائر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات ہیں، ان کی یاد بناتا ہے تو یہ باعث بنتا ہے تقوی قلوب، یعنی دلوں کے تقوی کا باعث بنتا ہے. لہٰذا ذی الحجہ کے مہینہ کے اندر ایک قربانی کی یاد آتی ہے. 10 ذی الحجہ یا 9 ذی الحجہ کو جب آپ حج کے مناسک انجام دے رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی جو انہوں نے اس وقت انجام دی. اس سے بالکل ایک مہینے بعد آپ دیکھیں، اس سے ایک مہینے بعد دیکھیں کہ ایک اور قربانی کا ذکر ہمیں ملتا ہے. پورے ایک مہینے بعد 10 ذی الحجہ کو آپ اپنے مناسب قربانی کرتے ہیں اور مناسب کو انجام دیتے ہیں. اس کے ایک مہینے بعد 10 محرم کو ایک اور قربانی کی یاد ہمیں ملتی ہے. یعنی یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسی یاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے، جس طرح ذی الحجہ کی قربانی کو منانا، ذی الحجہ کی قربانی کو یاد رکھنا اور ہر سال اللہ کی طرف سے یہ حکم دینا کہ تم اس قربانی کو سیلیبریٹ کرو، تو اسی طرح یہ بھی ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنے بھی شاعر ہیں ان کو تم سیلیبریٹ کرو. انہی میں سے ایک ماہ محرم اور ماہ سفر کا مہینہ بھی ہے. یہ مہینہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ذی الحج کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا اور اس کے اندر ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اور انہوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ لیا، کہتے ہیں نا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا. کس چیز میں مبتلا کیا؟ کہ ایسے امتحان میں مبتلا کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اپنی اس دوستی میں، اپنے اس خلیل کے دعوے میں کتنے زیادہ سچے ہیں. تو ہم نے کہا کہ تمہارا آخری امتحان ہے. حضرت ابراہیم کے بہت سارے امتحان ہوئے، بڑے سخت امتحان ہوئے، آگ میں ڈالا گیا، پتہ نہیں کیا کیا حضرت ابراہیم کے امتحان میں، گھر سے نکالا گیا. اور سب سے سخت جو امتحان تھا وہ یہ امتحان تھا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا. اور آگ میں جب ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم نے اس کو بھی، جسے کہتے ہیں کہ بخیر و خوبی جو ہے وہ پاس کر لیا. اس کے بعد ابراہیم بوڑھے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک اولاد عطا فرمائے.
اور اس دعا کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی خوشخبری سنائی گئی، اور جب وہ بچہ جوان ہو گیا اور ابراہیم کے دل میں حضرت اسماعیل کی بہت زیادہ محبت آ گئی، یعنی ابراہیم جوان ہوئے، تازہ نوجوان جسے کہتے ہیں کہ ہوئے، آپ سوچیں کہ آپ کا بچہ 16-17 سال کا، 18 سال کا ہوا، 14 سال کی روایات میں عمر ملتی، 14 یا 15 سال اسماعیل کی عمر تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ خواب دکھایا کہ ابراہیم جس کے دل میں اللہ کی محبت سے اوپر کوئی محبت نہیں تھی، بیٹے کی محبت بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسی بیٹے کی محبت سے میں اس کو آزماؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذبح کرنے لے جاؤ، اور وہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ دمبے کو، ایک گوسفند کو بھیج دیا، اور وہ قربانی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے ایک ذبح عظیم کے بدلے اس کو بدل دیا۔ اب ذبح عظیم قرآن مجید میں آئے تھے کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم کے ذریعے بدل دیا، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا کہ ذبح عظیم سے مراد کیا ہے، کیونکہ قربانی تو ہوئی نہیں، قربانی کس کی ہوئی؟ ایک گوسفند کی، ایک دمبے کی، تو کیا اس دمبے کو اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم کہا کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا، یا اس ذبح عظیم سے مراد کوئی اور تھا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے روایات بھی ہیں، لیکن تاریخ میں ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ اسی ابراہیم کے ایک پوتے نے، اسی ابراہیم کے ایک بیٹے نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ان کے نواسے تھے، امام حسین علیہ السلام، انہوں نے پورا کر دیا، اور کربلا کے میدان میں ابراہیم نے ایک اسماعیل کی قربانی دی تھی، ایک اسماعیل کو موٹیویٹ کیا تھا، کربلا کے میدان میں حسین نے 18 اپنے ابراہیم، اپنے بنی ہاشم کے نوجوان 18 ابراہیم نے اپنے اسماعیلوں کو وہاں پہ قربان کر دیا، وہ تھی قربانی جسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم اسے ایک ذبح عظیم کے ذریعے بدل دیں گے۔ اس کے بعد جب یہ 18 بنی ہاشم شہید ہو گئے، اس کے بعد اصحاب سارے کے سارے شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے سورہ فجر کی اس آیت کے مصداق بنتے ہوئے کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ نفس مطمئن اب ہماری طرف پلٹ کے آ جاؤ، تو وہ قربانی جسے ابراہیم کے زمانے میں چھوڑ دیا گیا تھا کہ ہم اس کو بدل دیں گے ایک ذبح عظیم سے، وہ کربلا کے میدان میں 10 محرم 61 ہجری میں وہ قربانی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے ذریعے اس قربانی کو جو ابراہیم نے کرنی تھی، امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اس کو ریپلیس کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہے، امام حسین علیہ السلام وہ جسے کہتے ہیں بین الاقوامی شخصیت ہے کہ جو ہماری ملکیت نہیں ہے خالی، یعنی ہم بعض دفعہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں حسین صرف ہمارے ہیں، لیکن حسین صرف ہمارے نہیں ہیں، حسین سب کے، حتیٰ کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی اگر شخصیت پر نظر ڈالیں، حسین وہ شخصیت ہے کہ جن کو نہ صرف ان کے بلیورز مانتے ہیں، دیکھیں امام علی علیہ السلام کو ہم چاہنے والے بھی مانتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمان جو ہے ان کو مانتے ہیں، ان کو جو ہے اوبے کرتے ہیں۔ دوسرے اسی طرح ائمہ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ خاص فالوورز ان کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، امام علی علیہ السلام کو، رسول اکرم کو اگر آپ دیکھتے جائیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر آپ دیکھیں نہ صرف شیعہ اہل بیت ان کو مانتے ہیں، اپنا رہنما، اپنا رہبر، اپنا لیڈر، اپنا سرور و سردار تصور کرتے ہیں، بلکہ شیعوں سے نکل کے اہل سنت برادران بھی امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں، نہ صرف امام حسین سے سنی محبت کرتے ہیں بلکہ مسلمانوں سے بھی اگر باہر نکل جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہندوؤں میں بھی امام حسین کے چاہنے والے آپ کو نظر آئیں گے، کرسچنس کے اندر بھی آپ کو امام حسین کے چاہنے والے نظر آئیں گے۔ ابھی اربعین کے دن ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ اربعین کے لیے نکل گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جن کو جانے کا شرف حاصل نہیں ہوا ہے، جو اس سال نہیں جا سکے، اگلے سال میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اربعین کے میدان میں آپ جب جاتے ہیں واک کے اندر، مشی کے اندر، تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ کو بہت سارے مختلف مذاہب کے خاص خلیوں میں ان کے اپنے مخصوص خلیے ہوتے ہیں، جیسے کرسچنز آتے ہیں، بعض اور مذاہب کے لوگ آتے ہیں، وہ باقاعدہ شرکت کرتے ہیں اس مشی کے اندر۔ کون؟ فالوورز آف امام حسین کے نام سے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کرسچنز ہوتے ہیں، یہ بعض دفعہ ہندو بھی ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ ان کو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان، حتیٰ کہ آپ کو کرسچن حسینی نظر آئیں گے، آپ کو حسینی برہمن نظر آئیں گے، آپ کو مختلف جو ہے ادیان کے اندر حسین کے چاہنے والے نظر آ جائیں گے۔ اگر آپ ہندوؤں میں گاندھی کے اقوال کو پڑھیں تو آپ اس کو نظر آئے گا کہ میری آئیڈیل شخصیات میں سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے، میں نے ان کی قربانی سے بہت زیادہ سبق حاصل کی۔ مختلف جگہوں پہ آپ کرسچینٹی کے اندر آ کے دیکھیں، بہت بڑے بڑے آپ کو نام نظر آئیں گے مستشرقین کے کہ جو امام حسین علیہ السلام پہ کئی 100 صفحاتی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ تو امام حسین کی شخصیت بہت ہی بین الاقوامی شخصیت ہے، امام حسین کو ہم قید نہیں کر سکتے کسی جگہ پہ۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو وہ یہ اعلان کریں گے کیا کہ انا ابن الحسین، کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، امام حسین کا بیٹا ہوں۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ ان
کی شخصیت کا ذکر ہم ان 2 مہینوں کے اندر کرتے ہیں. یہ جو محرم اور صفر کا مہینہ آتا ہے ان مہینوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کو ہم یاد کرتے ہیں, ان کے اصحاب کو یاد کرتے ہیں. اور ہماری محافل کے اندر اور اہل سنت برادران کی محافلوں میں ایک فرق ہوتا ہے. گو کہ ہمیں اہل سنت برادران کی محافل میں بہت رش نظر آتا ہے. آپ اگر عاشور پہ کوئی رش اپنی مساجد کے اندر دیکھتے ہیں کہ یا امام بارگاہوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک سلوات میں بہت رش ہے, تو جتنا رش آپ کو عاشور کے دن اپنی مساجد میں نظر آتا ہے, ان کے یہاں عام طور پہ جمعوں کی نماز پہ اتنا ہی رش ہوتا ہے. بلکہ بعض دفعہ تو ان کے جمعوں میں اتنا رش ہوتا ہے کہ 2-2 3-3 جماعتیں ان کو کرانی پڑ جاتی ہیں. متاسفانہ ابھی ہمارے یہاں ابھی تک اتنا ہم لوگوں کے اندر نماز کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں آ سکی کہ مسجدوں میں جو ہے وہ ہم نمازوں کو ادا کریں. ہمارے یہاں مسجدوں سے ذرا تھوڑی سی دوری ابھی تک باقی ہے. اس کی وجوہات کیا ہے کہ ہم نے نمازوں کو اور جسے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو 2 الگ الگ چیزیں سمجھ لیا ہے. ہم نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں جو ہے نماز پڑھنے کو جو ہے ہم نے ابھی اپنا شعار بنایا ہوا ہے. یہ حقیقت ہے. حقیقت اس بات کی کہ یہ نمازیں بچی ہیں تو حسین کی وجہ سے. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں کس دن؟ جس دن مجلس ہے, اس دن آپ نماز پڑھ رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ نماز پڑھنے جائیں اور کہیں کہ نماز ہے اس کے بعد بھی مجلس ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجلس ہے اس سے پہلے نماز بھی پڑھائی جائے گی. آپ سوچ دیکھیں ہم لوگوں کی سوچ کس طرح سے ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دن میں فلاں صاحب کی طرف سے مجلس اعلیٰ کا انتظام کیا گیا, آپ لوگ آئیں اور مغرب کی نماز پہ پہنچ جائیں تاکہ نماز جماعت بھی کی جا سکے. ان کے پروگرام کس طرح سے ہوتے ہیں؟ ان کے پروگرام ہوتے ہیں کہ نماز جماعت مغرب اور عشاء کی ادا کی جائے گی, اس کے بعد محفل کا انعقاد ہوگا. دونوں اعلانات میں کچھ فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ ایک چیز میں نماز کی اہمیت زیادہ نظر آتی ہے, دوسری چیز میں نماز کی اہمیت کم درجے میں نظر آتی ہے. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ اگر آپ مقصد امام حسین علیہ السلام پہ نگاہ دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے امام حسین علیہ السلام نے ان 3 جو نمازوں کے وقت ہوئے ان تینوں نمازوں کے وقتوں کو بہت زیادہ بولڈ کیا ہے. اور یہ زیادہ تر حملے جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر پہ ہوئے وہ انہیں تینوں نمازوں کے وقت ہوئے. آپ دیکھیں صبح فجر کی اذان ہوئی, عمر صاحب نے پہلا تیر چلایا, پہلا حملہ ہوا جسے حملہ مغلوبہ کہتے ہیں, اس میں بہت سارے اصحاب مارے گئے. ٹھیک ہے, تو پہلا حملہ نماز کے وقت ہوا. یہ منظر کشی کیوں کی جا رہی ہے ہمارے سامنے؟ یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ حسین اسی نماز کو قائم, چاہے جنگ کا میدان ہو, حسین اول وقت نماز کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہے اپنے اصحاب کے ساتھ, چاہے اس کے لیے اس کے اصحاب کو جان دینی پڑے. پوری اصحاب کی ایک ڈھال بنا دی امام حسین علیہ السلام کے سامنے کہ نماز قائم رہ سکے. لیکن ہمارے یہاں نماز کو ذرا وہ اہمیت نہیں دی جاتی. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عزاداری باعث بننی چاہیے کہ ہمارے اندر نماز کی روح دوبارہ سے بیدار ہو. لیکن ہم اس روح کو بیدار کر نہیں پا رہے کیونکہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے ذرا دوسرے اینگل سے سوچنا شروع کر دیا. ہم نے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو اس لیے رکھا ہے کہ ہم اس سے ثواب کمائیں, ان سے اپنے جسے کہتے ہیں شفاعت کروائیں, ان سے اپنی روزی میں برکت ادا فرمائیں. ہم مجالس اپنے گھروں میں بعض دفعہ ہمارے کچھ لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ جی جس سال ہمارے گھر میں مجلس ہوتی ہے اس سال ہمارے گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے, یا جس سال ہمارے گھر میں مجلس ہوئی تھی اس سال ہمارے بیٹے کی جاب ہو گئی تھی, یا جس سال ہمارے گھر میں مجلس ہوئی تھی ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی, اس کی شادی ہو گئی. تو یہ باتیں ٹھیک ہے, یہ بونسز ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی ذکر کی برکت سے ہمیں مل جاتے ہیں. لیکن ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ ہمارے کام نہیں ہو رہے اس لیے ہم امام حسین کی مجلس کروا رہے ہیں, بلکہ ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم امام حسین کی مجلس کروائیں تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ہدف پہ چل سکیں. اس ہدف پہ چلتے ہوئے جو ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا, جو کام وہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے راستے میں لے آئے گا, جو کام ہماری قسمت میں نہیں ہوگا وہ کام ہم سے رک جائے گا. صلوات میں محمد. بہرحال ایک کیونکہ آج جوان بچے بہت زیادہ ہیں اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح پررونق طریقے سے نمازوں میں شرکت کی سب کو توفیق عطا فرمائے. میں کچھ باتیں جوانوں اور بچوں کے اور بچیوں کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے بچے اور ہماری یہ نئی نسل یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے اور اس نسل میں ہم نے اس عزاداری کو, اس دین کو منتقل کرنا ہے. لہٰذا ہمیں اس دین کو منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دین کو خود سے آشنائی, خود سے اس دین کی ہمارے اندر دلوں میں وہ پہچان ہونی چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے اس دین کو ان کے دماغوں میں, ان کے ذہنوں میں منتقل کر سکیں. بچے نوجوان آپ کے کہنے سے نہیں سیکھتے, بچے اور نوجوان آپ کے کرنے سے سیکھتے ہیں. جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, جو آپ بول رہے ہوتے ہیں وہ سیکھ نہیں رہے ہوتے. آپ بلوا کر ان سے وہ کام نہیں کروا سکتے, آپ کر ان سے وہ کام کروا سکتے ہیں. جو ماں باپ
اپنی محفلوں کے اندر, اپنی مجالس کے اندر ہدف ہی ان کا یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو بلا کر ہمیں رشتہ داروں کو ایک گیٹ ٹوگیدر ہمیں کرنا ہے کہ سارے رشتہ دار ایک دفعہ آ جائیں, کھانا بھی کھلا دیں ان کو, گھر بھی دیکھ لیں نیا والا ہمارا, اور جو ہے ہمارے نئے گھر کا انوگریشن بھی ہو جائے. تو پھر ان کے بچے بھی آئندہ اپنے انوگریشنس کے لیے ہی یہ مجالس و میلاد منعقد کرتے ہیں. پھر وہ امام حسین کی عزاداری کے لیے مجلس و میلاد منعقد نہیں کرتے. جو ماں باپ عزاداری کے لیے اپنے ٹائم کو اس لیے مینیج کرتے ہیں اپنی مجالس کے لیے کہ ہم مجلس سے عزا رکھیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں چھٹی لینی پڑے, چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی قربانی دینی پڑے, چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی چیز بیچنی پڑے, ہمیں عزاداری کرنی ہے. تو یہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قربانی کے بعد یہ عزاداری کی جا رہی ہے, تو اس قربانی کے لیے اس عزاداری کے لیے قربانی کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے. تو بچے دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں بچوں سے بھی کچھ درخواست کروں گا کہ دیکھیں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں وہ ماحول ہمارے دینی ماحول سے بہت مختلف ہے. وہ ماحول ہمارے دینی ماحول سے بہت مختلف ہے. بچے میرے ساتھ ہیں نا سارے کے سارے, ایک سلوات میرے محمد علیہ محمد, بچے سب بڑے بچے بھی ہیں, ٹھیک ہے, داڑھی والے بچے بھی بڑے بچے ہی ہیں ابھی ہم لوگوں کے سامنے. تو وہ سارے بچے ایک چیز سنیں, دیکھیں جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں یہ ماحول اس طرح کا ہے کہ جہاں پر آپ کو ایتھکس نہیں سکھائے جاتے, جہاں کو آپ کو اخلاقیات نہیں سکھائے جاتے. یہاں پہ آپ کو رولز بہت اچھے سکھا دیے جائیں گے, یہاں پہ آپ کو ایجوکیشن شاید بہت اچھی دے دی جائے, یہاں پر آپ کو ٹیکنالوجی شاید بہت اچھی سکھا دی جائے, لیکن یہ آپ کو ویلیوز, یہ آپ کو وہ اقدار جو ہمارے اسلام کے اقدار ہیں, ہمارے اسلام کی ویلیوز ہیں, وہ نہیں سکھاتے. یہ ویلیوز سیکھنے کے لیے ہمیں کسی اپنے بڑے جسے کہتے ہیں کہ بزرگ سے ہی یا اپنے کسی سینٹر سے ہی ارتباط میں رہنا, ان کے ساتھ رابطے میں رہنا, ان کے ساتھ کنیکشن میں رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی ادارے کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں, ادارے کے ساتھ کنیکشن میں نہیں ہیں, کسی بزرگ کے ساتھ آپ کی اس طرح کی گپ شپ اور اس طرح کی گفتگو نہیں ہے کہ جس سے آپ بالکل آسانی کے ساتھ اپنے سوالات کر سکیں, تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ دین کو سیکھ سکیں. کیونکہ اب ایک ٹرینڈ یہ آتا وہ نظر آ رہا ہے کہ اب لوگ خود کفیل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. خود کفیل یعنی خود کفیل کو ہم کیا کہیں گے انگلش میں, انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہم لوگوں سے انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اب ہم گوگل پہ لکھ کر یا چیٹ جی پی ٹی پہ لکھ کر یا کسی بھی ڈیپ سیک پہ لکھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے سوال کا جواب حاصل کر لیں گے. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جو دین آپ کو خالص طریقے سے ملنا ہے وہ قرآن اور سنت کے ذریعے ہی ملنا ہے. وہ اس طریقے سے آپ گوگل کے ذریعے معلومات کی انفارمیشن تو لے سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں سے یہ معلومات ملیں گی, وہ انفارمیشن وہاں تک صحیح ہے کہ آپ کو کہاں سے یہ معلومات لینی ہے, لیکن اس معلومات کی بیس پر آپ اپنا عقیدہ بنائیں, وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے. کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے, مجھ سے زیادہ آپ لوگ اس میں استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ گوگل پہ یا چیٹ جی پی ٹی پہ یا ڈیپ سیک پہ کچھ لکھتے ہیں تو وہ اگر حدیث موجود نہیں بھی ہوتی تو وہ آپ کے بتائے ہوئے پرومپٹ کے مطابق جو ہے وہ آپ کو ایک حدیث گھڑ کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس سے بولے آج آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ جمعے کی نماز علی شاہ کی بیسمنٹ میں, ٹھیک ہے, برادر علی شاہ کی بیسمنٹ میں, اور اس کے اندر نیکی کی باتیں, اس پہ کوئی حدیث ہے تو آپ کو ابھی حدیث بنا کے دے دے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا تو حدیث بنا کے دے دے گا. وہ کہے گا اس پہ آپ شعر لکھ کے دے دو, آپ کو اس پہ شاعری کر کے دے دے گا. تو یہ بنا بنایا, میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک مشہور راوی ہے کہ جو حدیثیں گھڑنے کا ماہر ہے. تو یہ ایک آرٹیفیشل والا راوی ہے, ٹھیک ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں ابو چیٹ جی پی. تو یہ جو ہے ابو چیٹ جی پی ٹی جو ہے یہ جعلی احادیث گھڑنے میں بھی ماہر ہے, اصلی حدیث بھی ہے. تو اس لیے آپ کو علماء سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات, ایک جو ہمارے معاشرے کے اندر ناسور کی طرح ہمارے بچوں میں بھی گھستی جا رہی ہے, وہ ان کی زبان ہے. اس معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں یہاں پر ایک سلینگ لینگویج یوز ہوتی ہے, اور اس سلینگ لینگویج کا استعمال آپ اسکولوں کے اندر, آپ کالج اور یونیورسٹیز کے اندر اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. جو جوان یہاں بیٹھے بڑوں کو اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہو, وہ کیا وہ ایک جملہ بولتے ہیں اس کے اندر پورا ایک مضمون پوشیدہ ہوتا ہے, آپ تو پتہ نہیں چلتا. وہ اماں ابا کے سامنے بس ویسے جملوں سے کنورسیشن کرتے ہیں کہ وہ پورے مضمون کو پہنچا دیتے ہیں, پوری کہانی بیان کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا, ان کے یہ جو جینزی ہے ان کے تو اپنے بڑے خاص الفاظ ہیں, ان کو تو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے ان کے ایکشنس کو. تو وہ سمجھنے کے لیے, وہ سمجھانے کے لیے ہمیں ایک خاص جینزی کا کوئی مولوی چاہیے جو اب ان میں سے نکلے گا انشاءاللہ, کوئی جو ان کی زبان میں ان سے بات کر سکے. ہم ان کو ایک بات سمجھا سکتے ہیں, وہ یہ سمجھا سکتے ہیں کہ اس لینگویج کو جو ہماری اسلامی اقدار سے میچ نہیں کرتی. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ان کے کلچر کے اندر شاید عام روزمرہ زندگی میں بولے جاتے ہیں اور ان کے شاید برے نہیں سمجھے نہ جاتے ہیں, برے ہوتے ہیں, لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے, بار بار ریپیٹ کرنے کی وجہ سے ان کی کراہت, ان کی گندگی, ان کی نجاست, ان کی جسے کہتے ہیں نا بے حرمتی, وہ ذہن سے نکل گئی. اس لیے ہم ان کو بڑے فریکوینٹلی بعض ان الفاظ کو انگلش یا محاوروں کو اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہیں. آپ مسلمان بچے ہیں, آپ شیعہ بچے ہیں, اس لیے کوشش کریں کہ آپ ایک سلوات بھیجیں, تھوڑا مردوں سے گزارش کی, اور سب اگر آگے آ جائیں
ایک اور صلوات پڑھیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم وہ الفاظ جو اس طرح اسلامی معاشرے کے اندر، دین اسلام کے اندر شائستہ نہیں ہیں، ان الفاظ کا استعمال جو ہے وہ ہم نہ کریں۔ نہ ہمارے خدا کو وہ استعمال پسند ہے، نہ ہمارے رسول کو وہ استعمال پسند ہے، نہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کو وہ استعمال پسند ہے۔ دوسری چیز، یہاں کے معاشرے کے اندر فیملی اور فیملی ایتھکس وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، یعنی فیملی سسٹم جسے ہمیں بچپن سے حدیث قصہ پڑھ کے جسے کہ سکھایا گیا تھا، اور ہر جمعرات کو ہمارے بزرگان یہاں موجود ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہر جمعرات کو یا تو مسجد کے اندر، اور جو خواتین مسجد نہیں آتی تھی وہ اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو لے کر گھروں کے اندر حدیث قصہ جو ہے وہ پڑھا کرتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ حدیث قصہ ہمیں کیا سکھا رہی تھی؟ یہ حدیث قصہ ہمیں سکھا رہی تھی کہ دیکھو ایک فیملی ہے، فیملی باؤنڈنگ سکھا رہی تھی۔ اس معاشرے میں جس میں آپ رہتے ہیں اس میں فیملی باؤنڈنگ ختم ہو چکی ہے۔ اس میں باپ کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، اس میں ماں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، اس میں بھائی بہن کے ساتھ ڈیلنگ، یہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یہ ڈیلنگ بالکل مختلف ہے۔ اس لیے آپ نے یہ چیزیں، یہ ویلیوز، جو بچے میرے غور سے سن رہے ہیں اس بات کو، ان کو میں دوبارہ بیان کروں، آپ کو یہ ویلیوز اپنے ماں باپ سے پوچھ کر سیکھنی ہے۔ آپ کو اپنے دادا دادی، چاچا چاچی، نانا نانی، جو بزرگان موجود ہیں خاندان کے اندر، ان سے آپ نے سیکھنی ہے چیزیں۔ آپ نے اپنی جسے کہتے ہیں کہ حسینیہ سے، اپنے امام بالغہ سے یہ چیزیں سیکھنی ہے، ان سے ڈیمانڈ کرنی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں سکھائی جائیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں سیکھی اور ہم نے ان کی اقدار کو لے لیا تو جسے کہتے ہیں نا، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی جان بھی بھول گیا۔ تو نہ آپ انگریز ہوں گے، یہ آپ کو اپنی طرح سے انگریز نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں، کالے انگریز، ٹھیک ہے؟ آپ گولا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح اپنے بالوں کا ہیئر اسٹائل، اپنے کپڑوں کا ہیئر اسٹائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ شکل سے کسی اور طریقے کا ہے، بنتا ہے کسی اور طریقے کا ہے۔ تو آپ اپنے تشخص میں رہیں، نارمل جو طریقہ ہے زبان کے اندر، لباس کے اندر، اسلامی اقدار کو مد نظر رکھیں۔ جہاں تک اسلام آپ کو الاؤ کرتا ہے وہاں تک آپ اس کام کو کریں، اور جہاں اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے وہاں پر آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ ایک اور سوال ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی چیز جو پہلے خطبے میں مجھے بیان کرنی تھی، اس کو بیان کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں کہ ایک جو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے ہمیں سبق لینا ہے، اور وہ ہمیں اپنے بچوں کو جسے کہتے ہیں ان کے ذہنوں میں بٹھانا ہے، وہ ہے جذبہ قربانی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بات یا جو خواب بیان کیا گیا، اس میں کیا چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھی، کس چیز کے ذریعے سے آزمایا گیا تھا؟ قربانی کے ذریعے سے، حضرت اسماعیل کی قربانی کے ذریعے سے۔ ایک چیز جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی وہ کس چیز کی قربانی تھی؟ ان کے لیے بھی اپنی اولاد کو قربان کرنا، اپنے ساتھیوں کو قربان کرنا، اپنے گھر والوں کی اسیری کو برداشت کرنا، جو ہے وہ ایک قربانی کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے چاہنے والوں سے یہ امتحان نہ لیے جائے؟ اس لیے میں ہر دفعہ یہ بات بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں ایک کربلا آتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ مرد ہو، بوڑھا ہو، ہر انسان کی زندگی میں کربلا آتی ہے، اور وہ کربلا کیا ہوتی ہے؟ وہ کربلا صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ماں باپ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا کرنے کے چکر میں ان کو جیسے کہتے ہیں ٹریک سے دور کر دیتے ہیں، ان کو اس مقصد سے دور کرنے میں ماں باپ کا بعض دفعہ قصور آ جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پیار اپنی حد تک بالکل درست ہے، ایک خاص حد تک جس طرح ہمیں شریعت میں بیان کیا گیا 7 سال تک بچے کو آپ بادشاہ سمجھ کے رکھیں، 7 سال اس کے بعد یہ آپ کا غلام ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے 7 سال تک یہ آپ کا وزیر ہے۔ میں پہلے ہی اس کو توضیح دے چکا ہوں، لیکن ہلکا سا مختصر اس کو بیان کروں کہ دیکھیں یہ جو کہا گیا کہ بادشاہ کی طرف اس کو ٹریٹ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ساری باتوں کو جو ہے وہ بغیر آنکھ بند کر کے، بغیر کسی توجہ کے مانتے چلے جائیں۔ بادشاہ اگر آپ تصور کریں، بادشاہوں کے بچے شہزادے کہلاتے ہیں، اور شہزادوں کی تربیت عام بچوں کی نسبت سخت ہوتی ہے، ان کو تربیت، ان کو آداب، ان کو ایٹیکیٹس وہ بادشاہوں والے سکھائے جاتے ہیں، ان کو عام لوگوں والے ایٹیکیٹ سے سکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی زندگی میں علمی لحاظ سے، ان کی زندگی میں سختی کے لحاظ سے بھی، ان کی زندگی میں آرام کے لحاظ سے بھی ان کو شروع کے 7 سال تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بچپن میں جو چیز بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے وہی چیز جوانی میں اور وہی چیز بڑھاپے میں اس کے کام آتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو پالیں، ان کے ساتھ محبت کریں، لیکن ان کو تھوڑی سی قربانی کے جذبے سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آشنائی جو ہے وہ تعلیم بھی ہم دیں۔ اور ایک اور چیز جو
انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس کو بیان کروں گا. ابھی اس کا وقت بہت میرے پاس نہیں بچا، اس لیے اس جگہ پہ اپنی بات کو روکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو بھی بھاگا میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مسلمان مختلف جگہوں پہ ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما. جو لوگ اربعین پہ گئے ہیں عزاداری کے لیے اور جلوس اور مختلف جگہوں پہ عزاداری ہو رہی ہے، اے اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی حفاظت فرما. ان تمام لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پلٹا. اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد ہمارے امام کے ظلم میں تعجیل فرما. ہمیں ان کو ناصر آباد میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالخاص بالمصطفیٰ محمد. وعلى آله اليتيمين الأكرمين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان محافل ان مجالس کے اندر تقوی الہی کے نزدیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تقوی کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ تمام نیک کام تمام دینی کام جتنے بھی ہم انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے غرض سے وہ تمام اس ہدف کے تحت انجام دیے جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں تقوی الہی حاصل ہو سکے. تقوی الہی حاصل ہونے کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ کوالٹی پیدا کرے کہ باہر سے آنے والے جو فتنے باہر سے آنے والے جو اشکالات باہر سے آنے والے جو تیر گناہوں کے تیر ہوتے ہیں ان سے ہم بچ سکیں. یہ پروٹیکشن ہوتی ہے، یہ ایک شیلڈ ہوتی ہے کہ جو انسان کے باطن کے اوپر جو انسان کی روح کے اوپر انسان کے عمل کی وجہ سے آتی ہے اور اس عمل میں خلوص کا ہونا بھی شرط ہے. انشاءاللہ کبھی اگلے جمعوں میں موقع لگا تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کیونکہ ہم خطبہ جمعہ میں ضروری ہوتا ہے کہ ہم حالات جو اس وقت دنیا کے اندر چل رہے ہیں ان سے متعلق تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کریں. تو میں تھوڑا سا اس کے متعلق آپ کے لیے بیان کروں کہ دیکھیں جو دنیا کے اس وقت حالات چل رہے ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں اپنے گربانوں میں تھوڑا سا دوبارہ ایک نظر جھانکنا پڑے گا کہ مسلمانوں کے حالات بین الاقوامی حالات کے تناظر میں کیا ہیں. اس وقت دنیا کے اندر یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے ہی کچھ مسلمان، آپ مسلمان نہ بھی کہیں، کچھ لوگ کہ جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ کھانے پینے کا سامان تک ان کو نہیں پہنچ رہا. یعنی اگر آپ دیکھیں وہ ویڈیوز اور وہ پکچر جو اس وقت انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ آپ تمام لوگوں کے پاس مختلف میسیجز کی صورت میں آ رہی ہوں گی کہ کس طریقے سے بھوک اور پیاس اور جسے کہتے ہیں غذا کی قلت کے باعث بچوں کی حالت بالکل ایک ڈھانچے کی مانند ایک جسے کہتے ہیں اسکل کی مانند وہ بچے ہو گئے ہیں. یعنی اگر آپ بچے کی شکل دیکھیں تو آپ کو صرف کھال نظر آئے گی جو ایسا لگتا ہے کسی اسکل کے اوپر کسی ڈھانچے کے اوپر وہ کھال چڑھا دی گئی. یعنی بھوک کی وجہ سے وہ زندہ ہے، سانس لے رہا ہے لیکن اس کو کھانا نہیں پہنچ رہا. اور یہ وجہ نہیں ہے کہ کھانا موجود نہیں ہے. بارڈرز کے اوپر چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں غذا کی فراہمی کے لیے ٹرک موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پانی اچھی غذا تمام موجود ہیں. لیکن اس وقت ظالم کا ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ غذا کے ٹرک ضائع کر دیے جاتے ہیں لیکن جہاں پہ 100 ٹرک روزانہ کی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ صرف 1 یا 2 ٹرک بھیجے جاتے ہیں اور وہ بھی اس طرح تقسیم کر دیے جاتے ہیں کہ اس میں سے آدھا ضائع ہوتا ہے.
کہ جب اس کو تقسیم کیا جاتا ہے تو اس میں سے آدھے سے زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت حالات ہیں. اس صورت میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے, صلوات علیہ وسلم پہ, وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه قرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں, عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر. یہ دعا ہر اس مظلوم کی ہے, آج سے نہیں, جب سے دنیا بنی ہے ہر اس مظلوم کی یہ دعا ہے کہ وہ یہ دعا کرتا ہے, اس کا یہ دل چاہتا ہے کہ انسان جس کی نام کے اندر اس کو انسان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کے اندر انسیت پائی جاتی ہے. انسان انسیت سے بنا ہے, یعنی اس کے اندر اپنے جیسے دوسرے انسان کے بارے میں, اس کے اندر دوسری مخلوقات کے بارے میں انسیت پائی جاتی ہے, اسی لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے. جب یہ انسیت اس کے دل سے نکل جائے, جب یہ محبت اس کے دل سے نکل جائے, جب دوسروں کی مظلومیت اس کو سمجھ نہ آنے لگے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا, اس کو انسان نہیں کہا جاتا, اس کو جانور کہا جاتا ہے. کیونکہ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے جانور کا اوپر ہونے والے ظلم کو وہ سہ جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو ریئیکٹ کس طرح کرنا ہے. بہت کم ایسے جانور ہوتے ہیں جو ریئیکشن دکھاتے ہیں اپنے دوسرے کسی ساتھی کے اوپر حملے کے اوپر, ورنہ مختلف جو جانور ہوتے ہیں اکثر ان میں سے کیسے کہ وہ اپنے ساتھ والے جانور کے اوپر ہونے والے ظلم کے وقت فرار کر جاتے ہیں. اگر ہم بھی اسی طرح سے اپنے مظلوم بھائی کے اوپر ہونے والے ظلم کی وجہ سے فرار کر جائیں تو ہمارے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اس لیے اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری ایسے موقع میں کیا بنتی ہے, چاہے قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے حدیث اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے انسانیت کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے آپ ایک آزاد خیال انسان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس کا فریضہ کیا بنتا ہے ایسے معاملے میں. فریضہ تو یہ بنتا ہے پہلی فرصت میں کہ ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر سکیں. اگر ہم ان کے لیے کوئی کام نہ کر سکیں, مجبوری ہے, جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں اس میں ہماری یہ مجبوری ہے کہ نہ ہم ان کی پیسے سے مدد کر سکتے ہیں, نہ ہم وہاں جا کے ان کی مدد کر سکتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھے گا تو ہم کو جواب کیسے دیں گے؟ تو علماء یا یوں کہہ لیں کہ تعلیمات یا ائمہ سے ہمیں جو سبق جسے کہتے ہیں ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں اس صورت میں ہمارا کم از کم یہ تو یعنی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم ان مظلومین کو یاد تو کریں کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم ہو رہی ہے. ہم اپنے دسترخوانوں کے اوپر, اپنی مجالس کے تبرکوں کے اندر, اپنے محافل کے جسے کہتے ہیں لنگروں کے اندر, جن کو آپ لنگر کہتے ہیں, ان کے اندر ہم دل کھول کے پیسہ خرچ کرتے ہیں. کم از کم اپنے گھر کے دسترخوانوں سے یہ بات شروع کریں کہ جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھے تو کم از کم آپ ان مظلوموں کو یاد کرنے کے اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ رنگین دسترخوان سجانے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن کچھ لوگ تیرے دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے, جن کے پاس پینے کے لیے صاف پانی موجود نہیں ہے, جن کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے دودھ موجود نہیں ہے. ان کے کم از کم تصور اپنے دسترخوانوں پہ کر لیں تاکہ آپ کے بچوں میں یہ بات منتقل ہو کہ آج ہمارے ماں باپ ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے, لیکن کم از کم ان کو یہ خیال تو ہے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہے, تاکہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے اندر یہ حس اور یہ جسے کہتے ہیں احساس باقی رہے کہ ہمیں مظلوموں کی حمایت میں آواز اٹھانی ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آواز ہی اٹھا لیں. جو لوگ شاعری کرتے ہیں وہ اپنے اشعار کے ذریعے, جو لوگ اسپیچز کرتے ہیں وہ اپنے اسپیچز کے ذریعے, کسی بھی طریقے سے آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کی مسلمانوں میں ایک مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی بات آتی ہے تو ہم اس کو سن کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس کی کراہیت یا اس کی جیسے کہتے ہیں سختی کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم اتنی دفعہ اس کو سن چکے ہوتے ہیں. یہ ایک طریقہ کا ایک انسانی نفسیات ہے کہ جب بار بار آپ کسی چیز کو سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا تو آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ یار اب تو ہو رہا ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, اور اس میں آپ دو طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم بس خاموش بیٹھے رہیں. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ہم کچھ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اس بات کو کم از کم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں کہ وہ اس بات میں اگر تعاون کر سکتے ہیں, اس بات کو کسی طرح دور کر سکتے ہیں یا اس بات کو کسی بڑی حکومتی سطح تک پہنچا سکتے ہیں تو وہ اس بات کو آگے تک پہنچا دیں. تو کم از کم یہ حس اور یہ نظریہ اپنے اندر کم از کم بیدار رکھیں تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا,
ہم کر نہیں پا رہے تھے, ہم مجبور تھے کہ ہمارے بھائی ظلم سے مر رہے تھے. آپ قیامت کے دن سوچے کہ اگر یہی ایک فلسطینی بچہ اٹھ کے, ایک فلسطینی بچی وہاں پہ اٹھ کے فریاد کر دے کہ تم لوگ اپنے خانوں میں بیٹھے اچھے اچھے کھانے کھا رہے تھے, تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اچھے اچھے جسے کہتے ہیں کہ ٹھنڈی فضاؤں کے اندر رہ رہے تھے, اور ہم یہاں پہ گھروں کی چھتوں سے محروم تھے, ہم بارش کے اندر, سردی کے اندر بغیر چھت کے جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے, ہمارے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں تھی, ہم پکار رہے تھے کوئی ہمارے حق میں آواز اٹھائے, تم نے اس وقت آواز بھی نہیں اٹھائی. تو کم از کم اس طرح کی جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, ان میں آپ کوشش کریں کہ اپنی آواز تو دیں. قیامت کے دن جواب خدا کو دینا ہے, اور خدا اس کے بدلے میں جسے کہتے ہیں نا کہ ہم سے سوال کرے گا. اب وقت میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ میں آپ کے سامنے تفصیلات بیان کرتا کہ دیکھیں ہم کچھ نہ کچھ اپنے اندر حرکت کریں. یہ مجالس اگر ہمیں نہیں سکھاتی مظلوم کی مدد کرنا, تو پھر یہ مجالس ایک رسم ہے خالی. یہ مجالس آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی. فائدہ اس وقت ہے مجلس کا کہ جب ہم حسین کی طرح دوسروں کی مدد کے لیے مدینہ سے کوفہ تک آنے کی زحمت کریں. ہم حسین کی طرح اپنے بچوں کو, چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو بھی ساتھ لے کر چلیں کہ اگر قربانی دینی پڑے تو یہ 6 مہینے کا بچہ بھی میں قربانی کے لیے پیش کروں. ہم وہ غلام بھی ساتھ لے کے چلیں جن کے اندر وہ جذبہ ہو کہ ہم اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیں گے, لیکن اسلام کی بات کو نیچے نہیں آنے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے, اے اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کے اندر خصوصاً جو پیغامات ہمیں دیے جا رہے ہیں ان کو سمجھ کر اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بچوں کے دلوں میں مظلوموں کی حمایت کا جذبہ پیدا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کو اسلامی اقدار ہمارے بچوں کے دلوں میں زندہ فرما. اے اللہ ہمارے بزرگوں کو, ہمارے جوانوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس پیغام, اس انظاری, اس دین کو اپنے بچوں اور نئی نسل میں صحیح طریقے سے منتقل کر پائیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا 40 پہ جو لوگ جا رہے ہیں, اے اللہ 40 کی جیسے کہتے ہیں اس موت کو معرفت کے ساتھ ادا کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ 40 پہ نہیں جا سکے یا جو لوگ جانے کی خواہش رکھتے ہیں, اے اللہ آئندہ سالوں میں ان سب کو 40 پہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت پہ جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ حج و زیارات پہ جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حج و زیارات کو قبول فرما. اے اللہ تعالیٰ جو لوگ حج و زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں, خصوصاً جن کے اوپر حج واجب ہے, اے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے واجب حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بچوں کے دلوں میں حب محمد والے محمد راسخ فرما. اے اللہ جو مظلوم اس وقت فلسطین کے اندر, لداخ کے اندر, پڑا چنار کے اندر اور جہاں جہاں یمن کے اندر جہاں جہاں مظلوم موجود ہیں, اے اللہ تعالیٰ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. وہ علماء کرام جو ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, اللہ ان کی زندگی کو محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سر پہ قائم فرما, اور ان کے ہمارے امام کی حفاظت فرما. ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک چھوٹا سا اعلان آپ کے سامنے یہ کرنا تھا کہ میں نے خصوصی طور پہ, مجھے معلوم ہے کہ میں مجالس کی وجہ سے بہت مشغول ہوں اور عموماً ویکینڈس پہ اور جمعے کے دن میں باہر ہوتا ہوں. آج اس ہفتے میں یہاں تھا تو میں نے اسی لیے جمعہ رکھا تھا کہ آپ لوگوں سے یہ گفتگو کی جا سکے, کیونکہ آئندہ 2 ہفتے شاید میں نہیں ہوں گا تو جمعہ نہیں ہو سکے گا. لیکن انشاءاللہ 2 ہفتے کے بعد جب یہ سفر کا مہینہ ختم ہو جائے گا اور ہم تھوڑے سے مجالس سے تھوڑی سی ہمیں فراغت ہوگی, تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو جماعت کی نماز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے, منگل کو, بدھ کو یعنی ٹیوزڈے, ویڈنسڈے اور فرائیڈے کے دن مغرب کی نماز باجماعت ہوتی ہے, اور ٹیوزڈے کے دن جو ہے تفسیر کا درس ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ لوگ اس کے اندر شرکت کریں, زیادہ سے زیادہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو بھی اس بارے میں آشنا کریں. اس کے علاوہ ہم نے سیٹرڈے اسکول کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا پچھلے 3-4 مہینے پہلے, اور ایک بیچ ہمارا جو ہے اس میں جو ہے وہ فارغ بھی ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ نیکسٹ اسٹیج پہ گیا ہے. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ جن بچوں کو آپ جانتے ہیں جو چاہتے ہیں ان میں ہم نے کوشش کی کہ یہی ویلیوز زیادہ تر, کیونکہ آپ معلومات کے سلسلے میں بہت زیادہ معلومات مجالس سے مختلف جگہوں سے لے رہے ہیں. ہم کوشش یہ کریں گے کہ بیسک معلومات ہیں وہ اور جو اسلامی ایتھکس ہیں ان کو بچوں کے اندر دوبارہ سے زندہ کیا جائے. وہ ایتھکس جو بھلا دی نہیں, مجلس سے بیٹھنے کے آداب جو ہمیں یہاں کے معاشرے میں یہاں کے ساتھ سکھا دیے ہیں, ان کو ہم دوبارہ اسی ٹرینڈ پہ لے کے آئیں کہ مجلس سے بیٹھنے کے آداب ہے, کھانے پینے کے ایک الگ آداب ہے. مجلس کی محفل کھانے کی محفل نہیں ہے, ریپر کھلنا, چوئنگم کھانا, مجلس کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ مختلف قسم کے کھانے پینے کے جو ہے وہ جو ایکٹیویٹیز کرنا. یہ اگر ہمارا کوئی وہ سخت والا بزرگ کوئی ہوتا تو وہیں بیٹھ کے 2 سنا دیتا, وہ اس وقت لگا بھی دیتا. لیکن ہمارے معاشرے میں جو ایک خطرناک چیز جو آ گئی ہے وہ گولوں والی چیز آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا بچہ ہے, ہمارا ہی بچہ ہے. جو ہمارے بزرگان تھے جس معاشرے میں ہم رہتے تھے اس میں آپ کو بس ایک حدیث سناؤں, مجھے معلوم ہے کہ ٹائم لمبا ہو گیا لیکن میں آپ کو 2 منٹ کی زحمت اور دوں گا کہ امام باقر, امام سجاد علیہ السلام, امام سجاد علیہ السلام کو جو ہے وہ حاکم وقت نے, ٹھیک ہے,
کون حاکم وقت تھا؟ امام باقر علیہ السلام کو، سوری امام باقر علیہ السلام کو حاکم وقت، اموی حاکم وقت نے اپنے ہاں دربار میں بلایا. کون؟ پہلا اموی حاکم جو نسبتاً دوسروں کی نسبت بہتر حاکم تھا، وہ کون تھا؟ عمر بن عبدالعزیز. آپ کو معلوم ہے کہ 100 سال تک جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے اوپر 100 سال تک 40 سال تک امام علی علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ سب و شتم کیا جاتا تھا اموی دور کے اندر. اور عمر بن عبدالعزیز وہ پہلا خلیفہ تھا اموی جس نے امام علی علیہ السلام کے سب و شتم کو ختم کیا. جب یہ برسر اقتدار آیا تو امام باقر علیہ السلام کو اس نے بلایا اور امام باقر علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ آئیے اور مجھے کوئی مشورہ دیں تاکہ حکومت کو صحیح سے چلا سکوں. آپ دیکھیے ایک چیز آپ لوگ بھی ذہن رکھیے گا، جب آپ کوئی مشورے کے لیے بلائیں نا تو جو بلاتا ہے اس کی کوئی کوالیفیکیشن درکار نہیں ہوتی کہ وہ مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے، وہ آپ کا ہم مذہب ہے ہم مذہب نہیں ہے، آپ کا ہم مسلک ہے ہم مسلک نہیں ہے، یہ نہیں دیکھنا، اس کی کوالیفیکیشن نہیں دیکھی جاتی. مشورہ دینے والے کی کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے، مشورہ دینے والا کون ہے. آپ اپنے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی کسی نے ان سے مشورے کے لیے اگر پوچھا ہو تو آپ کو کہیں تاریخ میں نظر نہیں آئے گا، چاہے ان کا بڑے سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو، مشورہ کے لیے جب بلایا ہے تو ہمارے امام ان کے درباروں ان کے جسے کہتے ہیں محافل کے اندر پہنچ کے خود سے گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے مشورہ دیا. چاہے آپ خلیفہ اول کے زمانے میں دیکھ لیں مولا علی کا کردار، چاہے آپ خلیفہ دوم کے زمانے میں دیکھ لیں، چاہے آپ خلیفہ سوم کے زمانے میں دیکھ لیں، آپ مختلف مجالس میں یہ واقعات سنتے رہتے ہیں. لیکن آپ ان واقعات سے نتیجہ دیکھیں کہ یہ امام علی کیوں جا رہے ہیں. یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو پرسنل دشمنیوں کی بنیاد پر لوگوں کو ٹریٹ نہیں کرتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہستیاں ہیں. لہٰذا جب بھی کوئی ہدایت کے لیے بلاتا ہے، جب بھی کوئی مدد کے لیے بلاتا ہے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، یہ مدد کے لیے جاتے ہیں. تو امام کو جب بلایا گیا تو آپ نے ایک نصیحت کی، وہ نصیحت میں آپ لوگوں کو بچوں کے خصوصاً اور جوانوں کو یہ بات بیان کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب اس نے پوچھا کوئی نصیحت کرے تو اس نے کہا کہ دیکھو کچھ باتوں کا خیال رکھنا. اس نے پہلی بات یہ بیان کی، دیکھو جو بھی بزرگ تمہارے حکومت کے اندر موجود ہیں، جو تمہاری ایج سے بڑے ہیں، یہ ماں باپ بھی غور سے سنیں اور بچے خصوصاً غور سے سنیں. امام باقر علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی ہے ایک حاکم کو. کیا فرمایا ہے کہ جتنے بھی بزرگ تم سے بڑی عمر کے تمہارے لوگ تمہارے باپ کی عمر کے ہیں، ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرو جیسے تم اپنے والدین کو ٹریٹ کرتے ہو، جیسے اپنے باپ کو ٹریٹ کرتے ہو. جتنے بھی لوگ تمہارے ہم عمر ہیں، جتنے بھی لوگ تمہارے ہم سن ہیں، ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرو جیسے تم اپنے بھائی بہن کو ٹریٹ کرتے ہو. اور جتنے لوگ تم سے چھوٹی عمر کے ہیں ان کو تم ایسے ٹریٹ کرو جیسے تم اپنی اولاد کو ٹریٹ کرتے ہو. لہٰذا پہلے زمانے میں یہ امام کی نصیحت ہمارے بزرگان عمل کیا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جب مجلس کے اندر کوئی ایسا کوئی شرارت کی جاتی تھی یا کوئی ایسا بچہ یا کوئی جوان کوئی ایسی بات کرتا تھا جو مجلس کے آداب کے خلاف ہوتی تھی تو کوئی بزرگ اس کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، ٹوک دیا کرتا تھا. آج کے زمانے ہمارے بزرگ ہی ایسے ہو گئے کہ وہ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم نے ہمارے بچے کو کہا کیوں ایسے. یہ ہماری اقدار نہیں، یہ گوروں کی اقدار ہے، یہ اس یورپین اور امریکی معاشرے کی اقدار ہے کہ آپ میرے بچے کو کچھ نہیں کر سکتے، وہ میرا ہے، جبکہ وہ آپ کا نہیں، آپ کی گورنمنٹ کا بچہ ہے. گورنمنٹ کہتی ہے تمہارا بچہ ہے ہی نہیں، وہ ہمارا بچہ ہے، ہم نے پالا، ہم نے اس کی فیس دی، ہم نے سب کو اس کے جو ہے فوڈ اسٹیمپ دے دے کے تمہیں پڑھا پیسے دے دے کے تمہیں ہم نے دیا ہے کہ اس کو پڑھایا تمہیں. یہ تمہارا بچہ نہیں، یہ پراپرٹی نہیں، یہ سب صرف تمہارا بایولوجیکل چائلڈ ہے، اس کو پڑھانے میں سارا پیسہ ہمارا لگا ہے. ان کا یہ کلیم ہے. لیکن کم از کم ان کو اپنی اقدار سکھا دیں تاکہ یہ 18 سال کے بعد جب یہ اس چنگل سے نکلیں، جب یہ اپنے آپ کو آزاد کر لیں، آزاد سمجھے، تو اس وقت ان کے اندر وہ اقدار کم از کم زندہ ہو تاکہ ان کی بنائی ہوئی اقدار بھی نہ چلے. تو اس لیے خدا کے لیے بزرگان سے یہ گزارش ہے، ماؤں سے اور باپوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے اندر یہ تحمل پیدا کریں کہ اگر کوئی بزرگ کسی بچے کو کوئی بات سمجھاتا ہے، کوئی ڈانٹ دیتا ہے، تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کریں کہ جیسے کوئی چچا یا ماموں یا کوئی آپ کا رشتہ دار یا آپ کا بھائی یا آپ کا باپ کسی آپ کے اپنے نواسے اپنے پوتے کو ڈانٹ کر سمجھاتا ہے. اگر آپ اس کو غیر ٹریٹ کریں گے تو آپ میں اور اس باہر رہنے والے جان میں اور جسے کہتے ہیں کہ ریٹا کے اندر نانی اور دادیوں میں فرق نہیں رہ جائے گا. یا ماں باپ اگر اس طرح کی ہو جائیں تو جونیتھن کے اندر اور فلاں کے اندر فرق نہیں ہوگا. تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر کوئی بچے کو ڈانٹتا ہے تو اس کو اسی طرح سے اپریشیٹ کریں. بچوں کے ہاتھ دیکھو، اس کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنا، وہ تمہارے باپ کی جگہ ہے، وہ تمہاری خالہ کی جگہ ہے، وہ تمہاری چچی کی جگہ ہے، وہ تمہارے بھائی کی طرح ہے. تو یہ اپنے بچوں میں ہمیں خود بھی ڈالنا پڑے گا اور یہ حوصلہ ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ واسطہ محمد علیہ محمد امام حسین کے اس دسترخوان کی برکت سے، امام حسین کی اس عزاداری کی برکت سے ہمیں صحیح اسلامی اقدار کو دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے واسطہ محمد علیہ محمد ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں میں حب محمد و علی محمد کو راسخ فرما. اے اللہ نمازوں کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اول وقت نماز ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اپنے بچوں کو امام حسین علیہ السلام کی راہ میں قربان ہونے کی ہم سب کو ٹریننگ ہونے کی ٹریننگ دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. جو مظلومین جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ان ظلموں سے ان کو نجات عطا فرما. ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. امام زمانہ کی حفاظت فرما اور ہمارے امام کی نصرت کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا